السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبۃ نصوحا کیسے ممکن ہے؟ ایسی توبہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسی توبہ جو کھری اور سچی توبہ ہو۔ یہ توبہ کیسے ہوگی؟ آئیں پہلے ہم قرآن کریم کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 12 سنتے ہیں۔ اللہ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ سلف صالحین کی بے شمار اقوال اس پر وارد ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جب قرآن کریم کی وہ آیات جن میں یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام سلف صالحین کانپ جایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس میں کافی زیادہ تفصیلات ہیں یا ایھا الذین آمنوا میں، اور کافی اقوال ہیں۔ بہرحال اللہ اکبر، یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ سے مراد کیا ہے؟ جو بہت ہی سچی اور کھری توبہ ہو، یعنی لفظ النصوح یہ خالص پر دلالت کرتا ہے، جس میں کسی اور شبہ یا شک کی، کسی اور تعویل کی گنجائش ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں توبۃ نصوح۔ اللہ اکبر، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں جہنم سے بچنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ آئیں اس آیت کریمہ پر ہم غور کریں، آئیں مستند علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھیں۔ جہنم سے بچاؤ کے لیے اس آیت میں ایک بڑا ہی اہم طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم توبہ کر لیں، سچی سچی توبہ کر لیں، اللہ کی طرف ہم پلٹ آئیں۔ ہر بندہ مصروف ہے، مشغول ہے، اگر وہ اللہ کے کاموں میں مشغول نہیں ہے تو اس کے اپوزٹ شیطان کے کاموں میں، شیطان کو راضی کرنے میں وہ مصروف ہے۔ مصروف ہر کوئی ہے۔ جو انسان کہتا ہے میں بالکل فارغ ہوں، کوئی کام نہیں ہے، مصروف وہ بھی ہے۔ جو بے نماز ہے، روزے نہیں رکھتا، قرآن و حدیث کے قریب نہیں آتا، وہ بھی مصروف ہے، وہ بھی عمل کرتا ہے، لیکن کس پر؟ شیطان کی عبادت میں مصروف ہے، شیطان کو راضی کرنے میں وہ مصروف ہے، غیر اللہ کو سجدے کرنے میں وہ مصروف ہے وہ بھی مصروف۔
آئیں ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ نافرمانی کر کے، گناہ کر کر کے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں تو ہم نافرمانیوں کو ختم کر کے اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے معنی۔ ہم نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا کہ توبہ کی شرائط ہیں، توبہ کی 4 شرطیں ہیں، اور یہ چاروں قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ پہلے ترجمہ آیت کریمہ کا ہو جائے، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے۔ توبہ کرنے کی دیر ہے، پچھلے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے بلکہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے، آمین، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ نتائج و عواقب امور کا دن جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ ہمارا ایمان ہے قیامت والے دن اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ذلیل نہیں کرے گا، جن کی زندگیاں قرآن و حدیث کے مطابق گزریں، ان کے ایمان کی روشنی ان کے آگے اور داہنی طرف چل رہی ہوگی، اور ان کی زبان پر یہ دعائیں ہوں گی کہ اے اللہ اس روشنی کو ہمارے لیے آخر تک رکھیو اور ختم نہ کرنا، نیز ہمارے قصوروں کو معاف کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ توبۃ نصوحہ کی قرآن و سنت میں 4 شرائط کا ذکر ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے انسان اپنے گناہ پر پریشان ہو، نادم ہو، اور کسی کا ڈر نہیں، کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے ندامت اور پشیمانگی توبہ نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندم توبہ، ندامت توبہ ہے۔ شرمندگی، احساس عذاب قبر کا ڈر، جہنم کا ڈر، روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے کا ڈر، پل صراط کا ڈر، دنیا میں ذلت کا ڈر، تباہ بربادی کا ڈر، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا ڈر۔ جب انسان کے اندر احساس پیدا ہو اور پشیمانگی ہو کہ یار مجھے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ ندامت صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہو، یہ پہلی شرط ہے توبہ نصوحہ کی۔ دوسری شرط یہ ہے، اور یہ جو بھی میں نے حدیث بیان کی، الندم توبہ، یہ سنن ابن ماجہ میں ہے، صحیح حدیث ہے، 4252 نمبر۔ دوسری شرط گناہ چھوڑ دے اور فوراً چھوڑ دے، کوئی تعویل نہیں، کوئی کلو کال نہیں، دیکھی جائے گی، ابھی جوانی آنی ہے پھر داڑھی رکھ لوں گا، شادی کرنی ہے پھر دیکھ لیں گے، نہیں، گناہ ہے۔ اگر اللہ نے ڈیل دی ہے، موقع دیا ہے توبہ کا، تو توبہ کر لیں۔ پتہ ہی نہیں ہے رات ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں، کل ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ احساس ڈال دے، شرمندگی دے دے، توفیق دے تو جلدی توبہ کر لیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے اور فوراً چھوڑ دے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 17، سورۃ اعراف آیت نمبر 201 میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ پر قائم نہ رہے، جو گناہ چھوڑ دیا ہے بس چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 135 میں
یہ اللہ تعالیٰ نے شرط واضح کی ہے۔ اور چوتھی شرط، اگر اس گناہ کا تعلق انسانوں کے حقوق سے ہے تو جہاں تک ممکن ہو انہیں ادا کرے۔ کسی سے پیسے لیے ہیں تو پیسے ادا کرے، پھر توبہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر پیسے ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو اس سے معافی مانگے، اس کے روبرو ہو، اس بندے کے پاس جائے، اس کے منت ترلا کرے، معافی مانگے سچے دل سے۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 شرطیں ہوں گی تب جا کے توبہ نصوحہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔